السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آن لائن ہرا۔ جی جناب، تو آج میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس کی ریکویسٹ آ رہی تھی میرے پاس کہ آپ اس کی ایک کمبائن ویڈیو بنا دیں، بیکاز میں نے اپنے چینل پر فی الوقت جو ہے میرے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں جس میں نے پولیس ویریفیکیشن اور میڈیکل ویریفیکیشن کے جو پروسیس ہے اس کے حوالے سے ڈیٹیل بات کی ہے، لیکن اس میں کمپلیٹ پروسیس بتا رہی ہوں۔ آفر لیٹر ملنے کے بعد سے آپ نے کمپلیٹ پروسیس کیا کرنا ہے، آرڈرز ملنے کے بعد سے سبمیشن تک کا جو پروسیس ہے وہ بتانے جا رہی ہوں۔ تو کانگریچولیشن ٹو آل فیز 2 میں جن لوگوں کو آرڈرز ملے ہیں ابھی کورنگی کے ریسنٹلی، تو ان تمام کو بہت بہت مبارک ہو۔ سبسکرائب آن لائن ہیرا فار مور اپڈیٹڈ ویڈیوز فار اپائنٹمنٹ لیٹرز۔ جی جناب، تو ہم پروسیس کی طرف چلتے ہیں۔ پروسیس 1 ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پولیس ویریفیکیشن۔ جب آپ کو آرڈر ملے گا تو آپ نے سب سے پہلے جو بھی آپ کا دل چاہے آپ وہ ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو میڈیکل ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو پولیس ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں۔ آپ کو 3 آرڈرز ملے ہوں گے اس آرڈرز میں، جس میں سائن اوپر کی سائڈ پر جیسے کہ ایرو سے نظر آ رہا ہے، یہ آرڈر آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ باقی کے 2 آرڈرز آپ نے یوز کرنے ہیں انہیں۔ ایک میں آپ نے پولیس کی اسٹیمپ لگوانی ہے SSP آفس جا کر، دوسرے کو میڈیکل سرٹیفکیٹ کے لیے جب آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ نے ڈاکیومنٹس کے ساتھ جمع کروانا ہے سندھ سروسز ہاسپٹل میں۔ تو مینس 2 جو آرڈرز ہیں وہ آپ کے استعمال ہوں گے، اور ایک جو آرڈر ہے وہ آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا جس پہ اسٹیمپ اوپر ہے، جس پہ سائن اوپر ہے، اسٹیمپ کے اوپر سائن ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا اسٹیپ 1۔ اسٹیپ 1 کے لیے آپ نے سب سے پہلے جو پولیس ویریفیکیشن ہے اس کے لیے آپ نے جانا ہے بروکس چورنگی پر۔ وہاں جا کر آپ نے جو آپ کا آرڈر ہے، تو 2 آرڈر ریمیننگ ہے، ان میں سے ایک آرڈر کوئی بھی لے جائیں، اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، سائن کروانا ہے SSP سے۔ آپ وہاں پر جائیں گے، آپ بتائیں گے کلرک کو کہ ہمیں پولیس ویریفیکیشن کروانی ہے، تو آپ اس پہ سائن کروانا ہے۔ تو وہ کچھ نہیں سوال پوچھیں گے، بیکاز اس وقت جو حالات ہے ریسنٹ پوزیشن، تو یہی تمام لوگ جا کر یہی کام کروا رہے ہیں، تو انہیں ویسے بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس کام کے لیے بندہ ہے، تو وہ جائیں گے آپ کا سائن کروا کے آپ کو اسٹیمپ لگا کر دے دیں گے۔ تو سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے آپ نے اپنے ایریا کے، آپ جس بھی ایریا میں رہتے ہیں، آپ کا جو SSP DSP آفس ہے وہاں جانا ہے۔ تو کورنگی والوں کا جو SSP آفس ہے وہ بروکس چورنگی پر ہے۔ آپ کو وہ اسٹیمپ لگا کر دیں گے اور سائن کر دیں گے۔ اب آپ نے وہ آفر لیٹر لے کر آنا ہے اپنے نیئر بائی ٹاؤن آف ایریا کے، جو بھی پولیس اسٹیشن آپ کے ایریا کا لگتا ہے آپ نے وہاں واپسی آنا ہے۔ تو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے، اگر آپ پولیس ویریفیکیشن کروانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ایریا کے، اپنے ٹاؤن کے، اپنے ڈسٹرکٹ کے SSP آفس جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب، اب آپ میں اسٹیپ 2 کی طرف آ جاتے ہیں۔ اسٹیپ 2 میں آپ نے آنا ہے اپنے پولیس اسٹیشن۔ پولیس اسٹیشن آ کر آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ نے آرڈر لے کر گئے تھے، جس پہ آپ اسٹیمپ لگوا کر لائے تھے، وہ آپ ان کو دیں گے۔ لیکن جب آپ ان کو دیں گے تو خالی آفر آرڈر لے کر مت جائیے گا، اس کے ساتھ اپنے ڈاکیومنٹس، اپنی 4 پکچرز ضرور لے کر جائے گا۔ اور یہ ڈاکیومنٹس اٹیچ نہیں ہونے، اٹیچ وہاں ہوتے ہیں جب آپ DO آفس میں جتنی فائل جمع کروائیں گے وہ آپ کے ڈاکیومنٹس اٹیچڈ ہوں گے، لیکن یہاں جتنے بھی کام کروا رہے ہیں وہ سمپل فوٹو کاپی پہ آپ نے کام کروانا ہے۔ تب آپ جب اپنے ٹاؤن میں اپنے تمام ڈاکیومنٹس، اپنے مارک شیٹ کی کاپی اور اس لیٹر کو لے کر جائیں گے۔ جی جناب، تو ڈاکیومنٹس میں بتا دیتی ہوں کہ آپ نے پولیس اسٹیشن میں کون سے ڈاکیومنٹس لے کر جانے ہیں۔ تو آپ نے جو ڈاکیومنٹس لے کر جانے ہیں اپنے نیئر بائی پولیس اسٹیشن میں، وہ آپ نے لے کر جانا ہے، جو آرڈر آپ نے SSP سے سائن کروایا ہے وہ 4 پکس لے کے جانی ہے آپ نے، NIC کی کاپی لے کے جانی ہے آپ نے، اپنی فادر کے NIC کی کاپی لے کے جانی ہے، آپ کا میٹرک کا سرٹیفکیٹ جو ہوگا آپ نے وہ لے کے جانا ہے، اور اس کے علاوہ وٹنس کی جو 2 کاپیز ہیں وہ لینی ہے، ایک کاپی لینی ہے وٹنس کی۔ ٹھیک ہے جناب، تو وٹنس آپ کے نیبرز ہونے چاہیے، جو آپ کے NIC پہ ایڈریس ہے نا، اس ایڈریس کے آپ کے وٹنس ہونے چاہیے، نیبر۔ اور یہ جو ہے یہ آپ نے جا کر اپنے پولیس اسٹیشن میں ان کو دینی ہے یہ فائل۔ وہ وہاں سے بھی فردر آپ کی جو پکچرز ہے اور آپ کی جو فارم ہے، ایک فارم دیں گے آپ کو، یہ SSP آفس والے آپ کو ایک فارم دیں گے، وہ فارم آپ نے لا کے فل کرنا ہے، اور یہ اپنے جو تھانہ ہے اپنا نیئر بائی جو بھی اسٹیشن ہے اس میں جا کے آپ نے ان کو دینا ہے۔ آپ ان کو دیں گے تو یہ اسٹیمپ لگا کر دیں گے، آپ کو چیک کریں گے، اور آپ کے مطلب آپ کے ایریا کے جو پولیس اسٹیشن ہے نا اس کی اسٹیمپ بھی ہونا لازمی ہے۔ آپ کے تمام ڈاکیومنٹس یا آپ کے اس فارم پر، جو کہ آپ کو SSP آفس سے ملے گا۔ اچھا، کچھ لوگوں کو SSP آفس سے مل رہا ہے، کچھ لوگوں کو اپنے ہی پولیس اسٹیشن سے مل رہا ہے۔ فارم فل کرنے کے بعد آپ نے یہی تمام جو آپ پولیس اسٹیشن لے کے گئے ڈاکیومنٹس، یا آپ کی جو فائل بنی ہوئی ہے جہاں سے آپ نے اپنے ڈاکیومنٹس کو لگایا ہے، اوریجنل آپ کا جو آفر آرڈر ہے اس پہ سائن ہوا ہوا ہے SSP آفس کا، تو وہ تمام چیزیں فائل لے کر آپ آ جائیں گے واپس۔
کہاں آ جائیں گے واپس؟ اپنے DSP SSP آفس اب آپ نے واپس آنا ہے. یہ آپ کا اسٹیپ 3 ہے کہ آپ نے اپنے ڈاکیومنٹس کو اپنے پولیس اسٹیشن سے ویریفائی کروانے کے بعد وہ ویریفائی ہی کر رہے ایک طرح سے. جب آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے ڈاکیومنٹس آپ کے پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں تو آپ کا NIC، آپ کی پکچرز، آپ کے نیبرز، ان تمام کی چیزیں. اچھا پلیز گھر پر نہیں آتی ہے کسی بھی طریقے کی کوئی ویریفیکیشن کرنے کے لیے، اور آپ پولیس اسٹیشن اپنے کسی بھی بڑے بھائی کو بھیج سکتے ہیں. آپ نے خود نہیں جانا پولیس اسٹیشن، ایسا بھی ضروری نہیں ہے. DSP آفس بھی آپ نے خود نہیں جانا، بس اپنے ڈاکیومنٹس آپ نے بھیجنے ہیں. سو ڈاکیومنٹس کیا ہیں وہ میں بتا دیتی ہوں. تو ایک بات میں واضح کر دوں کہ آپ کے جو نیئر بائی پولیس اسٹیشن ہے، جب آپ کے والد جائیں تو وہ جا کر ضرور بتا دیں وہاں پر کہ یہ میری بیٹی کا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، انسانیت ہے، اور ہمارا جو معاشرہ ہے ویل سیٹلڈ معاشرہ ہے، ہم مسلم مملکت میں رہتے ہیں، تو اس حوالے سے ایسا کوئی ایشو نہیں اٹھایا جائے گا کہ آپ نے خود آنا ہے تو وہ آپ چلے جائیں. تو دے دیجیے گا ساری فائلز بنا کر. اب آپ نے جتنا بھی ڈاکیومنٹس وغیرہ بھیجیں اب آپ نے جانا ہے اپنے SSP آفس دوبارہ، اور یہ جو فائل بنائی ہے اس کو آپ سبمٹ کروا دیں گے. سبمٹ کروانے کے بعد آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کب تک بنا کے دے دیں گے، تو وہ بتا دیں گے 1 یا 2 دن میں، یا اسی دن بھی بن رہا ہے. اب تو لوگوں کا جلدی کام ہو رہا ہے. جب میں نے بنوایا تھا تو 2 دن لگے تھے، اور اس طریقے کا جو آپ کا سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کے پاس بن کر آ جائے گا. اور یہ سرٹیفکیٹ آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے. اس کا فردر میں بتاؤں گی کہ اب سرٹیفکیٹ کے بعد کیا پروسیس ہے. تو پہلے دونوں سرٹیفکیٹ کے بارے میں پروسیس بتا دوں، اس کے بعد میں اگلی بات کرتی ہوں. تو آپ کا پولیس ویریفیکیشن کا سرٹیفکیٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کی ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے. آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا 2 دن کے اندر، یا اسی دن مل جائے گا آپ کو. تو آپ نے وہ سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھ لینا ہے. اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ والے جو ہمارا پروسیس ہے، سیکنڈ پروسیس کی طرف ہم چلتے ہیں، جو کہ ہمارا ہے میڈیکل ویریفیکیشن کا. آپ نے اپنی میڈیکل ویریفیکیشن کہاں سے اور کیسے کروانی ہے اس کی میں ڈیٹیل دے رہی ہوں. تو یہ آپ کی ٹیسٹ ڈیٹیل ہے، یہ آپ نے لینی ہے سندھ سروسز ہاسپٹل سے جا کر. لازمی نہیں کہ آپ جا کر لیں، کیونکہ جب کوئی پہلی بار گیا تو اسے ظاہر سے پتہ ٹیسٹ کے بارے میں نہیں پتہ تھا کہ کون سے ٹیسٹ ہونے. تو یہ تمام ٹیسٹ ہیں آپ کے. بلڈ ٹیسٹ ہے، یورین ٹیسٹ ہے، اور ایکس رے کا ٹیسٹ ہے، چیسٹ ایکس رے ہے. یہ جو سلیپ ہے آپ اس کی اسکرین شاٹ لے کر یہ بھی جا کر اپنی کسی بھی پرائیویٹ لیب سے کروا سکتے ہیں. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. تو آپ فرسٹ سندھ سروس ہاسپٹل نہیں جائیں، سب سے پہلے اپنے ٹیسٹ کروائیں. یہ جو لسٹ ہے یقین کر لیں آپ ہم لوگوں پر جو بتا رہے ہیں لوگ، تو انہی ٹیسٹ کو کروانا ہے. آپ کو جا کر معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ جو ٹیسٹ ہیں اسی کی کاپی نکالیں، پرنٹ نکالیں اس کو، اور اس کو لے جا کر اپنی جس لیب سے آپ کروانا چاہتے ہیں اس لیب سے جا کر یہ تینوں ٹیسٹ کروا لیں، جو کہ ابھی میں نے آپ کو بتائے ہیں. بلڈ ٹیسٹ ہے، یورین ٹیسٹ ہے، اور چیسٹ کا ایکس رے ہے، PA ویو. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ٹیسٹ ہے آپ نے یہ کروانا ہے. اور اس چیز کو دیکھ لیں لازمی طور پر، جو میں نے سبمٹ ڈیٹس پہ ایرو دیا ہوا ہے، تو یہ دیکھ لیں کہ آپ نے جو سبمیشن کرنی ہے یہاں پہ اصل میں سبمیشن ہی ہونی ہے، ٹیسٹ کے لیے نہیں جانا ہم نے. لوگ ٹیسٹ کیا کروانا ہے یہ جاننے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو سبمیشن کے جو ڈیز ہیں وہ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، سیٹرڈے ہیں. اور اگر میری مانے تو فرائیڈے کو بالکل مت جائیے گا. وینسڈے، منڈے، ٹیوزڈے، پیر، منگل، بدھ اور ہفتے کو ہی جائیے گا. جمعرات کو بالکل مت جائیے گا، جمعرات کو تو آف ہوتا ہے. اور جمعے کو بھی نہیں جائے گا، جمعے کا ٹائم شارٹ ہے. جی جناب. تو اب ہم آ جاتے ہیں اسٹیپ 2 کی طرف. آپ نے اگر آپ نے ٹیسٹ کروا لیے ہیں تو اب کیا کرنا ہے. اب آپ کے جب ٹیسٹ ہو جائیں گے یہ تینوں، آپ چاہیں تو گورنمنٹ ہاسپٹل سے بھی کروا سکتے ہیں. یہ سول والے کرتے ہیں، سندھ سروسز والے لکھ کر دے دیتے ہیں، ریکمینڈ کرتے ہیں، لیکن یہ خود نہیں کرتے. تو آپ کو یہ سول کا ایڈریس بھی دے دیں گے، اور آپ خود سے کروائیں گے تو 1000 سے 1500 کے درمیان آپ کے ہو جائیں گے. تو ابھی جو آپ کو ہاسپٹل نظر آ رہا تھا یہ تھا سندھ سروس ہاسپٹل، اور یہ وہ ونڈو ہے جس میں جا کر آپ نے جمع کروانا ہے. تو اب تفصیل سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے آپ نے جانا ہے سول ہاسپٹل کے سامنے ہی ہے، کوثر میڈیکل کے سامنے ہے سندھ سروسز ہاسپٹل. آپ نے وہاں جانا ہے، اپنی تمام رپورٹس لے کے جانی ہے جو آپ نے کروائی ہیں، اپنے ڈاکیومنٹس لے کے جانے ہیں. ڈاکیومنٹس آگے میں آپ کو ویڈیو میں بتا دوں گی. سیکنڈ فلور پر جانا ہے آپ نے، سندھ سروسز ہاسپٹل کے سیکنڈ فلور پر آپ نے اس ونڈو پہ جانا ہے. سر سے بولنا ہے کہ سر یہ ہم رپورٹس لے کر آئے ہیں اور ڈاکیومنٹس ہیں ہمارے، ہمیں میڈیکل ویریفیکیشن کروانی ہے گورنمنٹ جاب کے لیے. ان کو سب پتہ ہے. سو آپ وہ اپنا آفر آرڈر بھی لے کے جائیں گے. اب اوریجنل آفر آرڈر آپ کا یہاں کام آئے گا. 2 آرڈرس تھے آپ کے پاس ایکسٹرا، ایک آپ نے پولیس ویریفیکیشن کے لیے استعمال کر لیا، وہ فائل بنا کے آپ نے رکھ دی. اب سیکنڈ والا جو ہے وہ آپ نے اب یہاں استعمال کرنا ہے. یہاں آپ نے کب استعمال کرنا ہے؟ اپنی رپورٹس کروانے کے بعد، جب آپ سبمیشن کے لیے جائیں گے. تو آرڈر لے کر آپ نے جانا ہے. آرڈر لے کر جب آپ وہاں جائیں گے تو وہ آپ نے کیا کیا ڈاکیومنٹس لے کر جانے ہیں اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہی ہوں.
آپ نے اپنا آفر آرڈر لے کر جانا ہے. اس پہ کوئی اسٹیمپ نہیں لگوانی, کچھ نہیں لگوانا, سمپل آفر آرڈر ہے. اور اس میں اسٹیمپ جو لگی ہے نا آپ کے, اس کے نیچے سگنیچر ہیں. آپ کے پاس 3 طریقے کے آفر آرڈر ہوں گے. ایک آفر آرڈر جو سب سے پہلا ہوگا جس میں آپ کا اسٹیمپ کے اوپر سائن ہے, اور باقی 2 میں اسٹیمپ کے نیچے ہے. تو باقی 2 آپ نے یوز کرنا ہے. جو اسٹیمپ کے اوپر سائن ہے وہ آپ نے یوز نہیں کرنا, وہ آپ کے پاس ہمیشہ رہے گا. آپ کے پاس ڈاکیومنٹس کیا ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ کے لیے, آپ کی تمام رپورٹس, آپ کی 4 پکس, آپ کی NIC اور میٹرک کا سرٹیفکیٹس, یہ آپ نے لے کر جانا ہے. اور اس ونڈو پہ جا کے آپ نے سر کو دے دینا ہے آپ کی رپورٹس کے ساتھ, جتنی بھی رپورٹس آپ نے کروائی ہیں. تو اب وہ وہاں سے ایک فارم نکالیں گے. اس فارم میں وہ کچھ فل کریں گے اپنے ہاتھ سے, ڈیٹ وغیرہ ڈالیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا کانٹیکٹ نمبر پوچھیں گے, آپ نے اپنا کانٹیکٹ نمبر بتانا ہے. اور اب وہ آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ آپ اسی ہاسپٹل میں جائیں, روم نمبر 13 اور روم نمبر 23 میں. اس کے حوالے سے ایک ویڈیو بنی ہے کہ وہ روم نمبر کون سا ہے, کیسا ہے. تو وہ ویڈیو میرے چینل پر جا کر آپ ضرور سرچ کر لیجیے گا. اس کی تمام ڈیٹیلز چینل پر آلریڈی موجود ہیں. آپ وہاں پر جا کر فردر ڈیٹیل چاہتے ہیں تو وہاں پر جا کر چیک کر سکتے ہیں. الگ الگ سیپریٹلی ویڈیو بنی ہے پولیس ویریفیکیشن اور میڈیکل ویریفیکیشن کے حوالے سے, اور ایک الگ ویڈیو ہے آپ کی ڈاکیومنٹ سبمیشن کے حوالے سے. جی جناب, تو آپ کو سینڈ کریں گے. وہ آپ کو روم نمبر 13 میں آئی ٹیسٹنگ کے لیے آپ کی آئی ٹیسٹ ہوگی. اس میں اگر کسی کی گلاسز لگیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جسٹ انہوں نے چیک کرنا ہے. اور آپ کے فزیکل چیک اپ ہوگا. فزیکل چیک اپ میں آپ کا BP اور یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. کوئی بہت بڑا چیک اپ نہیں ہے. تو روم نمبر 23 میں آپ نے فزیکل چیک اپ کروانا ہے. وہ چیک اپ جو ہوگا وہ آپ کے, جو آپ کو وہ فارم دیں گے نا لسٹ, جیسے آپ اپنے ڈاکیومنٹس دیں گے تو وہ آپ کو ایک فارم دیں گے. تو فائل بنی بھی ہوگی, آپ فائل بنا کے لے کے جائیے گا اپنے ڈاکیومنٹس کی. تو اس میں پھر آپ کو جو فارم خود سے دیں گے اس میں آپ کو فل اپ کرتے جائیں گے. جہاں جہاں آپ جائیں گے وہ اپنی ریکمنڈیشن لکھتے جائیں گے کہ آپ کی آئی سائٹ آپ خود بھی بتا سکتے ہیں, اور دوسرا وہ چیک بھی کر لیں گے. تو یہ تو بات ہو گئی. آپ نے اپنا جو وہاں کے ٹیسٹ تھے وہ بھی کروا لیا. اب آپ دوبارہ واپسی آئیں گے اسی ونڈو پہ جس ونڈو سے آپ نے فائلس, جو آپ کو فارم ملا تھا, جس ونڈو پہ آپ روز جا رہے ہیں نا, آپ نے واپس اسی ونڈو پہ آنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر آئیں گے. یہاں آپ نے سر کو یہ فائل دی اور آپ نے سر سے پوچھا کہ سر کب تک لینا ہے. تو سر نے بولا تھا مجھے منگل کو لے لیجیے, بیکاز مجھے منگل کو ملا تھا 2 دن بعد. میں نے آئی تھنک میں نے بدھ کو جمع کروایا تھا, تو پھر میرے کیونکہ بیچ میں چھٹیاں آ گئی تھیں تو اس وجہ سے مجھے ملا تھا ہفتے کو. اس کے بعد اب آپ نے اپنے سرٹیفکیٹس جو دونوں ہیں, آپ نے اپنے ایجوکیشن کو تو کروانا ہی کروانا ہے, ایجوکیشن ڈاکیومنٹس کو, اس کو بھی اٹیسٹ کروانا ہے 17 گریڈ کے آفیسر سے, جیسا کہ آپ کو میری ویڈیو میں نظر آ رہا ہے. آپ نے اوریجنل کو نہیں کروانا, آپ نے فوٹو کاپی کو جو ہے وہ اٹیسٹ کروانا ہے. اوریجنل آپ نے ایسے ہی رکھنا ہے. اچھا, آپ کی 2 فائلز بنیں گی. اب جب آپ DO میں آپ نے جو سبمٹ کروانا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے لیے آپ نے کروانا ہے اپنے ڈاکیومنٹس کو اٹیسٹ. آپ کا میڈیکل بھی ہو گیا, آپ کا فزیکل بھی ہو گیا. ٹھیک ہے جی, تو اب آپ نے کروانا ہے, اب ان کی فائلز بنانی ہے. آپ نے اپنے جو ڈاکیومنٹس اب ہیں ان کے ساتھ آپ نے دونوں سرٹیفکیٹس کی 2 فائل بنانی ہے. 2 فائل اس لیے کہ ایک فائل میں آپ کے اوریجنل سرٹیفکیٹس جائیں گے آپ کے تمام ڈاکیومنٹ کے ساتھ, اور دوسری فائل میں آپ کی انہی سرٹیفکیٹس کی کاپی لگ کے جائے گی. ٹھیک ہے جناب. 17 گریڈ کے آفیسر سے آپ نے جو ہے سائن کروانے ہیں. کسی کالج چلے جائیے گا, کسی اسکول کی HM سے بھی آپ کروا سکتے ہیں جن سے آپ کے تعلقات ہوں, یا نہیں بھی ہوں تو بہت سارے جو لائرز ہوتے ہیں اور بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پیسے لے کر بھی کام کر دیتے ہیں. تو آپ آسانی سے ہو جاتا ہے آج کل تو یہ کام, پیسے دیں یا فری میں کروا لیں. تو جناب یہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے اپنی جو 2 فائلز بنانی ہے اس میں آپ کو ڈاکیومنٹس بتا دیتی ہوں کہ آپ نے ڈاکیومنٹس کیا کیا لگانے ہیں. تو ان میں آپ نے جو ڈاکیومنٹس بنانے ہیں آپ نے کمپلیٹ اٹیسٹڈ ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے. آپ کی 2 فائلز میں آپ کی پکچرز بھی اٹیسٹ ہوں گی بیک سائڈ سے, تو بیک سائڈ سے پکچر اٹیسٹ کروا لیجیے گا. اور جو آپ کے ڈاکیومنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے جو دونوں سرٹیفکیٹس ہیں ان کی کاپیز کو ویریفیکیشن سرٹیفکیٹس اور میڈیکل سرٹیفکیٹ کی جو کاپیز ہیں ان کو اٹیسٹ کروانا ہے. اور آپ کو ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اوریجنل اگر آپ کا ساتھ جا رہا ہے تو وہ واپس آپ کو مل جائے گا. یہ کنفرم ہے, آپ کو جو میں چیز بتاتی ہوں وہ اوتھینٹک ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے حقیقت ہوتی ہے. تو جو آپ کے میڈیکل اور پولیس ویریفیکیشن کے جو سرٹیفکیٹ جا رہے ہیں وہ آپ کو واپسی مل جائیں گے. ابھی نہیں ملیں گے لیکن وہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو واپس ملیں گے. آپ کو ان کو صرف کاپیز چاہیے ہوتی ہے, اوریجنل چیک کرنا ہوتا ہے کہ واقعی میں یہ اوریجنل ہے, کاپی پیسٹنگ تو نہیں ہے, اس لیے. تو 2 فائلز بن رہی ہیں آپ کی, ایک میں آپ کے اوریجنل سرٹیفکیٹس لگ رہے ہیں اور ایک میں آپ کی فوٹو کاپیز لگ رہی ہے. فوٹو کاپیز کو آپ نے بھی اٹیسٹ کروانا ہے, اوریجنل کو آپ نے اٹیسٹ نہیں کروانا. تو آپ لوگ اپنے جو اٹیسٹ کاپیز ہیں ان کی 2 فائلز بنائی ہیں. آپ نے اپنے ایک فائل میں آپ نے اوریجنل اپنے سرٹیفکیٹس لگائے,
4 NIC کی پکس لگائی ہیں، ٹھیک ہے۔ پکس آپ کسی بھی ایک فائل میں لگا دیجیے گا، جس میں آپ اوریجنل لگا رہے ہیں تو اس میں لگا رہے ہیں، پکس ایک ہی فائل میں آپ دیں گے۔ سو ڈاکیومنٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ڈاکیومنٹس کون کون سے اپنی فائل کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں جو آپ نے DO آفس میں سبمٹ کروانی ہے۔ تو اس میں ڈاکیومنٹس آپ کی کیا کیا ہے، آپ کی میڈیکل پولیس ویریفیکیشن کی اوریجنل اور دونوں فوٹو کاپیز بھی ہیں، 4 پکس ہیں، تمام ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس ہیں، NIC کی کاپی ہے، ڈومیسائل کی کاپی ہے، فارم D کی کاپی ہے، ریزیڈنشل سرٹیفکیٹس کی کاپی ہے۔ تو دونوں کی 2 کاپی کروا لیجیے گا، کیونکہ دونوں فائلز میں رکھنا ہے اور آپ نے ان کو اٹیچ بھی کروانا ہے۔ تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کی آنے والی جو اپڈیٹ ہے وہ آپ کو مل جائے وقت پر، اور شیئر کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اینڈ اللہ حافظ۔